بیٹا، ایک سے ایک بڑھ کے لڑکی جب خاندان میں موجود ہے، تیری ہم پلا لڑکیاں تو جیسے پلکیں بچھائے تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر کیوں تو اس کلموہی نائلہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ آخر تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تیری خوشیاں دھوم دھام سے مناؤں۔ تیری ہی جیسی خوبصورت اور بڑے خاندان کی لڑکی میں اس گھر میں بہو بنا کر لے کر آؤں، مگر پتہ نہیں اس چپڑاسی کی بیٹی میں تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو اس پر فدا ہوئے جا رہے ہو؟ ساجد جو کب سے سر چکائے اپنی ماں کی ڈانٹ سن رہا تھا، لفظ چپڑاسی سن کر بساختہ اماں کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ امی ہوش میں تو ہیں آپ؟ جسے چپڑاسی کہہ رہی ہیں وہ بائی ہے آپ کا، سگا بائی، اور آپ ماموں کے بارے میں کس طرح یہ الفاظ استعمال کر سکتی ہیں؟ ارے بہنیں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کے تعلقات اپنے بھائی کے ساتھ مضبوط رہیں، اور آپ ہیں کہ ایسی باتیں کیے جا رہی ہیں۔ شگفتہ بیگم نے تو فوراً ناک منہ چڑھایا تھا، فوراً سر جھٹک کر نہریلے انداز میں کہنے لگی، ارے بھائی، اگر کماتے اور کھاتے پیتے خاندان سے ہو تو پھر ہی بہن صدقے والی جاتی ہے، اور اگر بھائی کنگال 2 روپے کا محتاج ہو تو بھلا کون کھاتے پیتے گھر کی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے گی، اس کے گھر میں رشتہ دے لے گی؟ تو بھی یہ بات اچھے سے سمجھا، تو یہی بہتر ہے۔ میں کبھی بھی شفیق کے گھر تیرا رشتہ طے نہیں کروں گی، وہ نائلہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتی۔ ماں کی بات سن کر ساجد اپنے بالوں کو نوچنے کے انداز میں بینچتا رہ گیا۔ نائلہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا تصور بھی حرام تھا اس پر۔ وہ تو یہی سوچتا آ رہا تھا کہ اس کی ماں اپنی بھتیجی کے لیے جلد مان جائے گی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی ماں اس طرح کا رویہ بھی رکھ سکتی ہے۔ ساجد اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس سے چھوٹی اس کی ایک بہن نادیہ تھی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ شگفتہ بیگم کی شادی ایک مالدار خاندان ہو چکی تھی جس پر وہ اتراتی پھرتی تھی۔ ساجد تو بچپن سے ہی نائلہ پر دل ہار بیٹھا تھا، اس نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف نائلہ سے، ورنہ یوں ہی ساری عمر گزار دے گا۔ نائلہ کے ابا چپڑاسی تھے، پڑھے لکھے نہ تھے، اس لیے اپنے ابا کی وفات کے بعد ہی چپڑاسی کی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن شگفتہ انہیں بڑی عزیز تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کی بہن پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے۔ انہوں نے خود تو پڑھائی نہیں کی تھی، مگر اپنی ساری جمع پونجی اپنی بہن پر لگاتے رہے، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اور پھر یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ایک اچھے شریف گھر میں اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد تو وہ ایسی بدلی کہ بس اپنے باپ جیسے بھائی کو تو بھول ہی چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا ہر احسان یوں فراموش کر چکی تھی کہ جیسے اس کا شفیق کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ میں کہ آتا تو چھوڑ ہی دیتا تھا، کہتی تھی یہاں بہت گرمی ہوتی ہے، مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر آ بھی جاتی تو پرانے برتن دیکھ کر منہ چڑھا لیتی، کچھ کھائے پیے بغیر ہی لوٹ جاتی کہ نہ بھائی مجھے ایسے گٹھیا تیل میں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، جبکہ وہی ساجد بڑی ہی اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا۔ نائلہ میں تو اس کی جان بستی تھی۔ نائلہ بھی کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی، عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر اس میں کچھ ایسی کشش تھی کہ ساجد جیسا خوبرو لڑکا اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور جیسے ہی شادی کی عمر ہوئی ساجد نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نائلہ سے ہی شادی کروں گا۔ اس کی ماں آج بھی اس کے سامنے کئی لڑکیوں کی تصاویر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹا ان میں سے کوئی پسند کر لو، میں نائلہ کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ ارے غریب گھر کی لڑکی ہے، یہاں آ گئی تو گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا، ارے اس سے تو ہمارے خاندان میں اٹھنا بیٹھنا تک نہیں آتا، بھلا وہ یہاں کے طور طریقے کیسے سیکھ پائے گی؟ مگر بیٹے کی ضد کے آگے آخرکار شگفتہ بیگم کو ہار ماننا ہی پڑی۔ جب ساجد نے غصے سے ماں کی ایک مرتبہ پھر یہی بات سنی تو سامنے پڑا کانچ کا گلاس اٹھا کر اپنے سر میں مار لیا تھا۔ کانچ ٹوٹ کر اس کے سر میں لگا تھا، خون کی دھاریں چہرے پر بہہ کر آئی تھیں۔ شگفتہ بیگم اپنا دل تھام کر چلانے لگی، رو رو کر ہلکان ہو گئی، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی۔ وہیں نائلہ تک خبر پہنچی تو وہ رونے لگی تھی۔ اس کے ابا تو فوراً ہسپتال چلے گئے تھے، وہ بھی ایک بار اپنی آنکھوں سے ساجد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے اماں کی منتیں کرنے لگی تو مجبوراً اماں کو اسے ساتھ ہسپتال لے جانا پڑا۔ ساجد 24 گھنٹوں سے بے ہوش تھا، مگر جیسے ہی نائلہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی وہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ بیٹے کے ہوش میں آتے ہی شگفتہ بیگم ہار مان گئی اور کہنے لگی، تم جہاں کہو گے میں وہیں تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں، بس دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ اس روز شگفتہ بیگم بڑے ہی ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گئی تھی۔ اپنی بہن کو یوں نہ جانے کتنے سالوں بعد اپنے گھر دیکھ کر شفیق تو حیران رہ چکا تھا، کہنے لگا کہ خیریت ہو بہن، ہمارے غریب خانے کی یاد آج تمہیں کیسے یاد آ گئی؟ نائلہ کا تو دل دھڑکا تھا، وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ یقیناً ساجد نے ہی انہیں بھیجا ہوگا۔
اکثر اوقات موبائل پر چھپ چھپ کر دونوں کا رابطہ ہو جایا کرتا تھا۔ بھائی کی بات سن کر شگفتہ نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا کہ کیا کریں بھائی، جب بیٹے ہی کسی کے بہکاوے میں آ جائیں تو مجبوراً مجھ جیسی بے بس ماؤں کو ان گلیوں میں آنا ہی پڑتا ہے۔ نادیہ بھی ساتھ ہی موجود تھی۔ ماں کی یہ تلخ باتیں سن کر تو بس گہری سانس ہارش کر کے رہ گئی۔ یہ سن کر شفیق کو خاصی حیرت ہوئی تھی۔ آخر بہن کہنا کیا چاہتی ہے؟ ابھی بیٹھے ہوئے وہاں پر 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے بڑی ہی مشکل سے کہہ دیا کہ میں نائلہ کا رشتہ اپنے ساجد کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ یہ سن کر تو شفیق کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ان کی تو خوشی سے مسکراہٹ ہی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ ساجد تو اسے بے حد پسند تھا اور یہی خواہش رکھتی تھی کہ ساجد اور نائلہ کی شادی ہو جائے، مگر یوں ان کی بہن خود سے بات کرے گی اس کے بارے میں انہیں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ شفیق نے یہ سنا تو فوراً کہنے لگا کہ بہن میں تو کب سے ہی خواہش رکھتا تھا کہ ساجد کو اپنا بیٹا بناؤں، بڑا ہی اچھا اور شریف بچہ ہے، ہمارے بچے بہت خوش رہیں گے۔ یہ سن کر شگفتہ کو تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں ہاں بھائی، ہر ماں باپ کی ہی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی امیر اور بڑے گھر میں ہو جائے۔ اب خیر سے جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے تو تم دونوں نے خوش ہونا ہے۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی اور جلی کٹی باتیں بھی سنا رہی تھی۔ ایک پل کو نائلہ کی ماں سنجیدگی سے اپنی نند کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ رشتہ تو پکا ہو ہی چکا تھا، نائلہ بھی خوش تھی، مگر نائلہ کی ماں کچھ سوچ میں گم تھی۔ شگفتہ کے جاتے ہی کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا شگفتہ آپا اس رشتے سے خوش ہوں گی۔ یہ تو ان کی باتوں سے ہی واضح تھا۔ ساجد تو اپنے دم پر نائلہ سے شادی کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں شادی کے بعد شگفتہ بیگم میری بچی کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہی نہ کرتی رہے۔ یہ سن کر شفیق بھی سوچ میں پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ارے میری بہن ایسی نہیں، بے بس زبان کی کڑوی ہے، ورنہ اخلاق کی بڑی ہی اچھی ہے۔ دیکھنا ہماری بچی وہاں جا کر راج کرے گی، راج۔ اس رات جب ساجد کا فون آیا تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ساجد کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں ہر حال میں اپنے امی کو منا کر رہوں گا۔ اب بس تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، بہت جلد ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر نائلہ بھی شرمانے لگی تھی۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ بس چند ہی روز بعد ان کا نکاح ہوگا اور وہ ہنسی خوشی اپنی اگلی زندگی شروع کر لیں گے۔ اس بات سے انجان تھے کہ آخر ان کی زندگی نے ابھی کیسے کیسے موڑ لینے ہیں۔ شگفتہ بیگم کو ذرا بھی اس رشتے سے خوشی نہیں تھی۔ بیٹے کے منہ پر تو وہ مسکرا دیتی، مگر اندر ہی اندر وہ کڑ رہی تھی۔ بس کوئی ایسے بہانے کی تلاش میں تھی کہ جس پر عمل کر کے وہ اپنی جان اس نائلہ نامی منحوس سے چھڑوا سکے۔ ارے ان کی کیا عزت رہتی اگر وہ اس چھوٹے خاندان کی لڑکی کو بیاہ کر لے آتے۔ ساری عمر تو اس نے زمانے بھر سے یہ چھپا رکھا تھا کہ اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھی ایک چپڑاسی کی نوکری کرتا آیا ہے۔ یہاں تو سسرال میں سب ہی اونچے گھرانے کے لوگ تھے۔ ارے اس کا تو مذاق بن کر رہ جاتا، ایک ہی ایک بیٹا تھا اور اس کی دلہن بھی اسی گھرانے سے آ رہی تھی۔ آخرکار شگفتہ بیگم نے ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنا رویہ ساجد اور نائلہ کے ساتھ بڑا ہی اچھا کر لیا تھا۔ شادی کی تمام تر تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ دن بھی آیا جب ان دونوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ آج صبح سے ہی شگفتہ بیگم بڑی پرسوچ تھی، بار بار اپنے چہرے پر آتی پریشانی سے پسینے کی بوندوں کو صاف کرتی پھر رہی تھی۔ وہیں نائلہ اور ساجد کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس دن کا تو انہوں نے برسوں سے انتظار کیا تھا اور آج ان کی مہندی کی رات آ چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ نائلہ مہندی کی دلہن بنی تیار بیٹھی تھی اور ادھر شگفتہ بیگم اور ساجد اپنی پوری فیملی کے ساتھ دھوم دھام سے نائلہ کے ہاں مہندی کی رسم پوری کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ پورے گاؤں میں شاید ہی ایسی مہندی کی رسم کسی کی ہوئی ہو جیسی نائلہ اور ساجد کی ہو رہی تھی۔ ہر کوئی نائلہ کو دعائیں دے رہا تھا اور اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ تمہاری بیٹی تو بڑی نصیبوں والی ہے، کیسی دھوم دھام سے اپنے سسرال رخصت ہو کر جائے گی۔ ساجد وہاں پر آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ ہر سو گہما گہمی تھی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب سارے فنکشن ختم ہوئے تھے۔ سارے مہمان گھروں کو جا چکے تھے۔ اب صرف ساجدہ اور شگفتہ بیگم کے علاوہ کچھ قریبی مہمان ہی موجود تھے۔ شفیق کا گھر اتنا نہیں تھا کہ سارے مہمان اس میں رہ سکتے، اس لیے زیادہ تر مہمان شگفتہ کے گھر ان کے ہاں ہی رہنے کے لیے جانے والے تھے کہ جب مہمانوں کے لیے بستر کام پڑنے لگے تو شگفتہ بیگم سر پکڑ کر
یہ کہنے لگی کہ ارے اب جا کر کون سٹور روم سے بستر نکال کر لائے گا، میری تو ٹانگیں چل چل کر تھک چکی ہیں۔ نائلہ نے فوراً کہا کہ پھپھو آپ فکر مت کریں، میں ہی جا کر سٹور روم سے بستر لے آتی ہوں۔ یہ سن کر پھپھو کہنے لگے کہ ارے نہیں نہیں بیٹا، تم دلہن ہو، تم کہاں یہ بستر اٹھاتی پھرو گی؟ یہ سن کر نائلہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بچی ہوں، میں نہیں کام کروں گی تو آخر کون کرے گا؟ آپ یہیں رکیں، میں ابھی سٹور روم سے بستر لے کر آتی ہوں۔ سٹور روم اوپر منزل پر بنا ہوا تھا۔ نائلہ یوں ہی ماہیوں کے جوڑے میں دلہن بنی چھت پر چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے پھپھو نے اس کے لیے کتنا بڑا کھیل کھیل رکھا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں گنگناتی ہوئی سٹور روم کے کمرے تک پہنچی۔ ابھی وہ سٹور روم کے کمرے کے باہر ہی تھی کہ اسے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً کھٹکی تھی، کہیں اندر کوئی موجود تھا یا پھر کوئی بلی چوہا تھا جس نے سامان گرایا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے نائلہ نے جیسے سٹور روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں ہی اس نے روشنی جلائی تو سٹور روم روشن ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اس کی پھپھو بھی چھپتے چھپاتے چھت کی جانب آئی تھی، اور پھر جیسے ہی نائلہ سٹور روم کے اندر گئی، اس نے باہر سے سٹور روم کو کنڈی لگا دی تھی۔ یہی تو اس کی چال تھی جو اس کی شیطانی دماغ میں آئی تھی۔ وہ دھیرے سے سیڑھی اتر کر نیچے آ کر سب کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ 1 منٹ پہلے کیا ہوا ہے۔ نائلہ نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو وہ گھبرا سی چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو جا کر واپس کھولنے کی کوشش کرتی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مارے خوف کے اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی، جسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو گویا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ سامنے ہی ایک آوارہ لڑکا کھڑا تھا جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ ہاں، محلے میں آتے جاتے ایک تو مرتبہ اسے دیکھا ضرور تھا، مگر یہ یہاں اس وقت اس سٹور روم میں کیا کر رہا تھا؟ کہیں کوئی چوری کرنے تو نہیں آیا تھا؟ نائلہ کا تو اوسان ہتا ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ کہنے لگی چور کہیں کے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں ابھی جا کر نیچے سب کو بتاتی ہوں۔ نائلہ نے خود کو اس سے چھڑوانا چاہا اور دروازے تک پہنچی، مگر دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگی، لیکن اگلے ہی پل لڑکے نے نائلہ کو پکڑ کر اس کا دوپٹہ ایک جانب پھینکا تھا۔ اس کے گجرے زمین پر بکھر چکے تھے۔ وہ تو اس سے زبردستی چیرنا جپٹی کر رہا تھا جس سے اس کا حلیہ بگڑ سکے۔ نائلہ چیخنے چلانے لگی۔ نیچے شور تھا، پہلے تو کسی تک اس کی آواز جا ہی نہ سکی۔ نائلہ چیخ کر اپنے ابا کو آواز دیتی رہی تھی۔ وہیں وہ لڑکا مسلسل یہی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح وہ نائلہ کے کپڑے پھاڑ سکے۔ آخر ایسا کرنے کے ہی تو اسے پیسے دیے گئے تھے۔ تبھی نائلہ کے ابا شفیق ذہن میں آئے تو چھت سے نائلہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ تو ہڑبڑا چکے تھے، فوراً نائلہ کو پکارتے ہوئے چھت کی جانب دوڑے۔ باقی مہمان بھی باہر آ چکے تھے کہ خدا نخواستہ بچی کہیں سیڑھیوں سے گر تو نہیں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے سٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا۔ نائلہ کی حالت بکھری ہوئی تھی، کپڑے کئی جگہ سے پھٹے تھے اور وہاں پر ایک لڑکا موجود تھا۔ عین اسی پل شگفتہ اور ساجد بھی وہیں پہنچ چکے تھے۔ رشتہ دار خواتین بھی وہاں آ چکی تھیں، ہر ایک کا ہاتھ اپنے منہ پر تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور بولی یہ لڑکا کون ہے؟ ارے محلے کا اوباش آوارہ لڑکا یہاں پر کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ؟ نائلہ گھبرائی ہوئی تھی، فوراً جا کر اپنے ابا کے سینے سے لگی تو اس کی ماں نے آگے بڑھ کر فوراً ایک چادر اٹھا کر اس کے جسم کو ڈھانپا تھا۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر مارے خوف کے زبان سے لفظ نہیں نکلے تھے۔ ساجد آگے بڑھ کر اس لڑکے کو مارنے لگا تھا، مگر وہ لڑکا فوراً خود کو چھڑوا کر بولا ارے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مارنا ہے تو ہونے والی بیوی کو مارو نا، اس نے خود ہی مجھے یہاں بلایا تھا۔ ارے یہ تو مجھ پر عاشق ہے، آج بھی مجھ سے آخری ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر بلایا تھا، اور اب مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ ساجد کو صرف پیسوں کے لیے پسند کرتی ہے، شادی کے بعد مجھ سے تعلق رکھے گی۔ یہ سن کر تو نائلہ پر تو آسمان ٹوٹا تھا، پھپھو نے تو واویلا مچا دیا تھا۔ وہیں نادیہ حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ساجد اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ وہ بچتے بچاتے دیوار پھیلان کر وہاں سے بھاگ نکلا تو وہ روتے ہوئے ساجد سے بولی دیکھا بیٹا، میں تجھے کہتی تھی نا یہ لڑکی اچھے کردار کی مالک نہیں ہے۔ ارے میں تو خود اس لڑکی کو کتنی بار محلے کی لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، تبھی تو تجھے کہتی تھی اس سے شادی مت کر۔ ساجد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ نائلہ کا ساتھ دے یا پھر اپنی ماں کا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی بن گئی کہ بیٹے کو یقین دلانے کے لیے فوراً قرآن پاک اٹھا کر لے آئی۔ کہنے لگی دیکھ لے بیٹا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس بد کردار لڑکی سے رشتہ مت رکھنا ورنہ تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ماں کو قرآن اٹھاتا دیکھ کر تو ساجد پتھرا چکا تھا۔ شفیق کا تو ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ نائلہ بے یقینی سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ ساجد کو بھی اپنی ماں ہی ٹھیک لگنے لگی تھی۔ وہ نائلہ سے جھگڑنے لگا کہ میں نے غلطی کر دی،
تم سے محبت کر کے۔ ارے تم نے تو صرف میری دولت سے محبت تھی، اماں ٹھیک کہتی تھی۔ مگر نائلہ نے جب ساجد کو بدلتا رویہ دیکھا تو اس کی منتیں کرنے لگی۔ اگلے ہی پل ساجد بولا، اگر تم سچی ہو تو تم بھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم صرف میری ہو۔ یہ سن کر نائلہ نے گہری سانس خارج کی تھی، کہنے لگی، قرآن پاک ہدایات پانے کے لیے ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں۔ اگر تمہاری ماں نے قرآن پاک کھول کر پڑھا ہوتا تو آج یہ مجھ پر یوں بہتان نہ لگاتی، مگر انصاف میرا رب کرے گا۔ یہ سن کر تو اسی پل سارے رشتے ناطے توڑ کر دونوں ماں بیٹا جا چکے تھے۔ اگلے روز پورے گاؤں میں کھلبلی سی مچ چکی تھی، ہر کوئی ان کے گھر آ رہا تھا، بہت بدنامی ہو چکی تھی۔ شفیق تو یہ بدنامی سہ نہ سکا، اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ زندہ بچ گیا تھا۔ جہاں پر وہ چوکیداری کرتا تھا وہیں پر ایک پکی سی عمر کا چوکیدار بھی موجود تھا۔ جب وہ عیادت کے لیے آیا تو شفیق نے گہری سانس خارج کر کے اسے کہا کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ نائلہ جو کئی روز سے بت بنی ایک کونے میں بیٹھی گویا پاگل ہی ہو چکی تھی، جب ماں نے آ کر اسے باپ کی بات بتائی تو گویا وہ تڑپ چکی تھی۔ کتنے صدمے تھے جو اس نے ایک ساتھ سہے تھے۔ کہنے لگی کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، مگر ماں نے اپنی چادر اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ کہنے لگی کہ بس کر دے، تیری وجہ سے دیکھ تیرے باپ کا کیا حشر ہو گیا ہے، اب مزید نہریں مت کر، تیرا باپ مرنے کے قریب ہے، پورا گاؤں ہم پر تھوک رہا ہے، کوئی بھی اب تجھ سے شادی نہیں کرے گا سوائے اس شخص کے۔ یہ سن کر پتھر کی مورت بنی نائلہ مان گئی۔ اگلے ہی روز سادگی میں نائلہ اور عبد الرحمن کا نکاح کر دیا گیا تھا، سوائے گواہوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عبد الرحمن ایک پکی سی عمر کا شخص تھا، وقت سے پہلے ذمہ داری اور مصیبتوں نے اس کے سر کے بال سفید کر دیے تھے۔ دیکھنے میں وہ کوئی بوڑھا ہی لگتا تھا، پیشے سے چوکیداری کرتا تھا۔ جب اپنے ساتھ نائلہ کو گھر لے کر گیا تو شرمندگی سے ایک جانب کھڑا تھا، عام سی انگوٹھی نائلہ کے سامنے بستر پر رکھ کر کہنے لگا، جانتا ہوں نہ یہ انگوٹھی تمہارے شایان شان ہے اور نہ ہی میں، مگر تمہارے ابا کے مجھ پر بہت احسان ہے، اس لیے میں تم سے شادی کر کے یہاں لے آیا۔ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ شخص اتنا کہنے کے بعد اس کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ نائلہ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا، ایک دم سے ہی اس کے دل میں ساجد کے لیے نفرت سی آنے لگی تھی۔ وہیں دوسری جانب ساجد بھی کتنے ماہ تک پریشانی اور الجھنوں کا شکار رہا۔ جب پتہ چلا کہ نائلہ کی شادی بوڑھے چوکیدار سے ہو گئی ہے تو وہ نفرت سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی اسی قابل تھی۔ شگفتہ بیگم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ دونوں کی شادی کی تمام تر فنکشن بڑے ہی دھوم دھام سے ہو رہے تھے۔ اسے ذرا بھی خدا کا خوف نہ تھا کہ اس نے قرآن مجید کی جھوٹی قسم اٹھا کر کسی پر بہتان لگایا تھا۔ اس نے ساجد کی شادی ایک اعلیٰ خاندان میں کر دی۔ اس کی بہو بڑی ہی خوبصورت اور تیز ترار تھی۔ جیسے ہی اس رخصت کر کے گھر لایا گیا تو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہاں جو بات پتہ چلی سن کر سب کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ساجد کی بیوی عائشہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ یہ سن کر تو شگفتہ بیگم کے کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اسی پل وہیں ہسپتال میں اس نے عائشہ کو طلاق دلوا کر چلتا کیا تھا۔ پورے خاندان میں بدنامی ہو چکی تھی۔ عائشہ کے گھر والے تو اس کا یہ گناہ چھپانے کی خاطر ہی اس کی شادی ساجد سے کر رہے تھے، وہیں اب بھی ایک مصیبت سے نہیں ہی نکلے تھے۔ وہیں دوسری جانب اس کی بیٹی نازیہ جہاں بیاہ کر گئی تھی، ابھی اسے دلہن بنا کر کمرے میں بٹھایا ہی گیا تھا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر کے اپنی پسند کی بیوی کو گھر لے آیا۔ ہر طرف کہرام مچ چکا تھا۔ نادیہ نے جب یہ دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور وہیں خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ شگفتہ بیگم پر جب دوہری قیامت ٹوٹی تو وہ تو پاگل سی ہو چکی تھی، رو رو کر اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ میں نے تو اپنے بچوں کی خوشیاں چاہی تھیں، مگر مجھے کیا پتہ تھا میں یوں عذاب کا شکار ہو جاؤں گی۔ کاش میں قرآن پاک کی جھوٹی قسم نہ کھاتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ یہ سن کر ساجد کے حواس بحال ہوئے تھے۔ اپنی ماں سے سوال کرنے لگا تو شگفتہ بیگم بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے اس رات خود اس لڑکے کو نائلہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ میں اسے تمہارے دل سے نکال سکوں۔ میں نے قرآن پاک کی جھوٹی قسم اٹھائی تھی، یہ اسی کا عذاب ہے جو میں بھگت رہی ہوں۔ یہ سن کر تو ساجد چیخنے چلانے لگا، خود کو ہی مارنے لگا۔ آخر اتنی بڑی غلطی اس سے کیسے ہو چکی تھی؟ شگفتہ بیگم بھی اپنی جوان جہان بیٹی کی لاش کو دیکھ کر داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ساجد تو جیسے پاگلا سا ہو گیا تھا، چیختا رہتا، چلاتا رہتا، باقاعدہ سائیکالوجسٹ کے پاس لے جا کر اس کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، اماں مجھے سکون نہیں آتا، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے نائلہ کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک روز شگفتہ نائلہ کے گھر چلی گئی، ساجد بھی ساتھ ہی تھا۔ جاتے ہی نائلہ کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے
معافی مانگنے لگی، اپنی ہی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ساجد بھی شرمندہ سا ایک جانب کھڑا رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، مگر نائلہ نے ان سے منہ پھیر دیا، کہنے لگی کہ معافی لفظ بہت چھوٹا ہے، جو کچھ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے میں روز محشر اس کا حساب لوں گی۔ آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی اور اب چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں گے اور میں آپ لوگوں کو معاف کر دوں گی؟ ہرگز نہیں، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو معاف کروں گی۔ نائلہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی اور ساجد شگفتہ وہاں کھڑے آہر کو ایسے ہی روتے ہوئے اس گھر سے جا چکے تھے۔ چند ماہ لگے تھے نائلہ کو ٹھیک ہونے میں، مگر جب اس نے اپنے شوہر عبدالرحمن کی عزت اور محبت کو دیکھا تو دھیرے دھیرے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ محبت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، وہ شخص عمر میں اس سے کافی بڑا تھا مگر اس کا بہت خیال رکھتا، غریب بھی تھا مگر جہاں پر چوکیداری کرتا تھا وہاں کے مالک کی کوئی اولاد نہ تھی، اکیلا ہی رہتا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ایسا ٹوٹا کہ اپنے دولت کا کچھ حصہ عبدالرحمن کے ہی نام کر دیا، اسے گھر اور نیا کاروبار شروع کر دیا جس سے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر ماں باپ بھی سکون میں تھے، مگر شگفتہ اور ساجد تو جب تک زندہ تھے سوائے پچھتاوے کے ان کی جولی میں اور کچھ نہ تھا۔